السلام علیکم، ویلکم ان مہدی میڈیسن کیئر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، خاص کر کے ان لڑکیوں کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں۔ ناظرین، زچگی کے بعد ہونے والی جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو آج گائیڈ کریں گے۔ تو ناظرین، ماہرین بیماریوں کے اس گروہ کو پیوروپریل سائیکوسس کہتے ہیں۔ پیوروپریل کا مطلب ہے بچے کی پیدائش کے بعد 6 ہفتے اور سائیکوسس کا مطلب ہے شدید ذہنی بیماری۔ لہٰذا پیوروپریل سائیکوسس کا مطلب ہے ایسی شدید ذہنی بیماری جو کسی عورت میں زچگی کے فوراً بعد رونما ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر حیرانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ عام طور سے توقع یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد مائیں بہت خوش ہوگی، لیکن پیوروپریل سائیکوسس بہت کم یعنی ہر 500 زچگیوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس بیماری میں پہلے مبتلا رہ چکی ہو یا اس کے خاندان کا کوئی فرد اس قدر شدید ذہنی مرض میں مبتلا ہوا ہو کہ اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت پڑی ہو تو اس مرض سے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پیوروپریل سائیکوسس دوسرے اوقات میں ہونے والے دیگر بیماریوں سے الگ ایک خاص ذہنی بیماری ہے، تاہم اب اسے مینک ڈپریشن یا شیزوفرینیا سمجھا جاتا ہے، جس میں بچے کی موجودگی کی وجہ سے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں میں 3 اہم نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، جس میں ایک مینیا ہے۔ یہ ایسی ماں جو مینیا میں مبتلا ہو بے انتہا توانائی اور اعتماد سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایسی ماں آرام نہیں کرتی، ساری رات جاگتی ہے، کھانا بہت کم کھاتی ہے، حالانکہ وہ بے انتہا کام کر رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو نظر انداز کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے بہت سارے کام کرنے ہیں، مثلا خریداری، مستقبل کے لیے منصوبے بنانا، گھر اور اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا وغیرہ وغیرہ۔ گو کہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے غیر حقیقی منصوبے پورے نہ ہوں جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ماں اور اس کا بچہ دونوں کی صحت متاثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈپریشن۔ شدید ڈپریشن میں مبتلا مائیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ وہ شدید تکلیف میں ہوتی ہے، مایوسی کا شکار ہوتی ہے اور شدید کمزوری اور تھکن کا شکار ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا ماؤں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دینے اور آپ کو برا سمجھنے اور حقیر سمجھنے کے خیالات اکثر موجود ہوتے ہیں۔ مریضہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اس کی خوراک بہت کم ہو جاتی ہے، اس کی نیند بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور صبح سویرے تقریباً 3 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس کے خیالات خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں اس شدید ڈپریشن میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی ختم کر دے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے شیزوفرینیا۔ شیزوفرینیا ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں ماں کے خیالات اور احساسات عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی خاص طریقے سے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک ایسی غیبی آوازیں سنائی دے رہی ہوں جو اس کے یا اس کے بچے سے متعلق باتیں کر رہی ہوں۔ اسے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ عجیب ہے، وہ کوئی شیطان ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ اس سے یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دوسرے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں جو اسے فائدے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گھر والوں کو اکثر سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے بچے کو نظر انداز کر سکتی ہے، اس کے ساتھ عجیب حرکتیں کر سکتی ہے، یا اگر اسے ایسا لگے کہ لوگ بچے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی غیر معمولی حفاظت کرنے لگے گی۔ یہ بیماریاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں دوستوں؟ تو پیوروپریل سائیکوسس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ غالباً حمل کے اختتام اور زچگی کے موقع پر بڑے پیمانے پر ہونے والی ہارمون کی تبدیلیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جب زچگی کے بعد کے ابتدائی چند دنوں میں کچھ خواتین میں پیدائش طور پر پیوروپریل سائیکوسس ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ دیگر اپنی زندگی کے پرانے تجربات کے نتیجے میں اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، کیا اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی ذہنی بیماری شدید نوعیت کی ہوتی ہے، تاہم جلدی تشخیص ہو جانے کی صورت میں اس کا آسانی سے مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا پتہ جلد از جلد چل جائے، اس لیے گائنیکولوجسٹ، جنرل فزیشین، دائیوں اور ہیلتھ وزٹرز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکوسس ہوتا ہے اور اس بیماری کے علامات یعنی شدید ہے یا بے خوابی، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو جانا یا بے چینی کو کس طرح پہچانا جائے۔
یہ بات بہت اہم ہے، جب کسی عورت کے ہاں ولادت متوقع ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ آیا وہ یا اس کے خاندان کا کوئی اور فرد ماضی میں ذہنی امراض میں مبتلا رہا ہے۔ اگر ایسا مرض ہونے کا شبہ ہو تو سائیکاٹرسٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کا علاج کیا ہے؟ تو سائیکاٹرسٹ کو ماں، بچے اور خاندان تینوں کی بھلائی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ عام طور سے بیماری کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ماں بہت شدید بیمار نہ ہو، مثلا اسے خودکشی کے خیالات نہ آ رہے ہوں، تو بعض کیسز میں گھر پہ علاج کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ ناظرین، پیوریپرل سائیکوسس میں ادویات یا جسمانی علاج کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ علاج شروع کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ ماں اور بچے میں تعلق کم از کم عرصے کے لیے متاثر ہو۔ باتوں کے ذریعے علاج سائیکوتھراپی کے نتائج عام طور پر ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں تک ظاہر نہیں ہوتے، جبکہ ادویات یا جسمانی علاج کے نتائج دنوں یا ہفتوں میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی سائیکوٹک ادویات عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔ واحد جسمانی علاج الیکٹروکنورسس تھراپی ECT ہے، جو سننے میں خطرناک لگتی ہے لیکن شدید ڈپریشن کی حالت میں بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہے اور جان بچا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہارمونز کا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہارمون کی تبدیلی کس طرح کام کرتی ہے، تاہم وہ خواتین جن کو ایک بار پیپورل سائیکوسس ہو چکا ہے، ان میں ہارمون دوبارہ اس کو ہونے سے روکنے میں کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ دودھ پلانا ماں اور بچے میں ایک طاقتور تعلق کو جنم دیتا ہے، اس لیے وہ ادویات جو دودھ کے ذریعے بچے میں پہنچ سکتی ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے اینٹی ڈپریشن دودھ میں نہایت معمولی مقدار میں شامل ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے دودھ پلانے سے روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ECT اس سلسلے میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے، تاہم لتھیم کاربونیٹ جو مینک ڈپریشن کی سب سے طاقتور دوا ہے، دودھ میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے اگر ضرورت ہو تو بوتل سے دودھ پلانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں کہ گھر والے کس طرح مریض کی مدد کر سکتے ہیں، تو پیوریپرل سائیکوسس جیسی شدید نوعیت کی ذہنی بیماری ایک نئی ماں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے یا بچے کے کام کرنے، مثلا دودھ پلانے، کپڑے دھونے، کپڑے تبدیل کرنے اور بچے کا خیال رکھنے میں اس کی مدد کی جائے۔ مریضہ کے شوہر اور گھر کے افراد جن کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مریضہ کی بیماری کے لیے اپنے آپ کو الزام نہ دے یا اس پہ غصے کا اظہار نہ کرے۔ ناظرین، اس مرض کے دوبارہ ہونے کے کتنے امکانات ہوتے ہیں؟ تو دوبارہ پیوریپرل سائیکوسس ہونے کا امکان تقریباً 20% ہوتا ہے۔ مینک ڈپریشن میں اس کا خطرہ شاید تھوڑا اور زیادہ ہو۔ اگر ایک عورت کو پیوریپرل سائیکوسس ہو چکا ہو اور وہ دوسری بار ماں بن رہی ہو تو خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد کے ابتدائی چند دنوں میں بہت محتاط دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیماری دوبارہ ہونے کی کوئی بھی علامت ہو تو علاج کا آغاز فوراً کر دینا چاہیے۔ تاہم پیوریپرل سائیکوسس میں مبتلا عادی خواتین دوبارہ کسی ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔